کہ بچوں کا حافظہ تیز کرنے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے، اور اگر کوئی تسبیح ہو تو وہ بھی بتا دیجئے۔ جی، بچوں میں سب سے پہلی بات میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ یہ جو ناک ہے، ناک، اس سے سانس لینا صحت کی علامت ہے، اور جب کوئی منہ سے سانس لیتا ہے نزلے کی وجہ سے، زکام کی وجہ سے، تو اس کی یادداشت صحیح نہیں رہتی، جس کو آپ نے حافظہ کہا۔ تو پہلے یہ معلوم کیجئے کہ اسے نزلہ، زکام یا دمہ وغیرہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سر ڈھانک کے سونا سکھائیں، کیونکہ اگر آپ باریک سی بھی ٹوپی پہن کے سوتے ہیں تو آپ نزلے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح گیلے بال لے کر دھوپ میں آنا یا پنکھے کے نیچے بیٹھنا، اس سے بھی آپ کے سائنس کا سسٹم متاثر ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہے اور ویسے یادداشت کا مسئلہ ہے تو سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے یا سلام یا حافظ یا حفیظ یہ نام ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دائیں ہتھیلی ہے، بچوں کو کہیں کہ صبح اٹھتے ہی سینے پر پھیلا دیں اچھی طرح انگلیاں کھول کے، اور بائیں انگلی کے پوروں پہ گنتے رہیں 70 ٹائم، 70 مرتبہ، یا فتاحو، اللہ تعالیٰ کا نام، یا فتاحو، انگلیوں پہ گنتے رہیں۔ جب 70 گنتی پوری ہو جائے سینے پہ پھونک مار لیں، اس سے یادداشت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر جھوٹ بولتے ہیں بچے یا غیبت کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ یعنی بچوں کے حوالے سے ایک اور سوال موسیٰ انصاری صاحب کا ہے کہ بچوں کو نیک بنانے کے لیے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ جی، آپ کی کمائی حلال ہو، آپ حلال کماتے ہوں، حلال طریقے سے کماتے ہوں، ان کو حلال کھلاتے ہوں۔ آپ کی تربیت، آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، آپ پیسے دے دیتے ہیں، چیزیں دے دیتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے، ان کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، ایمان کی پیاری پیاری باتیں جو دوستی کے انداز میں، تو بچوں کو وہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ کوشش کرتے ہیں بدلنے کی، ان کی عادتیں دوسری بن چکی ہوتی ہیں، یا وہ جو آیا یا گھر میں جو ملازم ان کے ساتھ، یا پھر اسکول کے بچوں کے ساتھ آپ نے ٹائم نہیں دیا۔ جو ٹائم تھا آپ نے ان کے ذہنوں میں، دل میں جو باتیں ڈالنی تھیں وہ نہیں ڈالیں۔ اب بچے ہو گئے بڑے، تو اب کوشش کریں ان کی صحبت اچھی رکھیں، ان کا ماحول اچھا رکھیں، آپ ان کے دوست بن کے ان سے باتیں کریں۔ ماں، پہلے دادی، نانی، دادا، دادی گھر میں ہوتے تھے، آپ چلے جاتے تھے کام پہ، بچے ان کے پاس، تو وہ ورثہ منتقل ہو جاتا تھا۔ اب آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم پسند نہیں ہے، بڑوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے، وہ ارد گرد گلی محلے سے یا دوسروں سے سیکھتے ہیں، تو جب آپ نے بگاڑ لیا، اب آپ چاہتے ہیں صحیح ہو جائے، تو آپ تھوڑی سی محنت کریں بچوں پر، اور کوشش کریں حلال کھلائیں، ان سے اچھی باتیں کریں۔ وہ اگر کوئی غلطی کر رہے ہیں تو صرف ڈانٹ ٹپٹ ہی نہیں، پیار سے آپ ان کے اصلاح کے طریقے، اچھی اچھی باتیں کہانیوں کے انداز میں سنائیں تو وہ اثر کریں گی۔ پانی ڈالتے رہیں نا تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ محنت کریں گے ضرور اثر ظاہر ہوگا، مگر شرط ہے کہ آپ ان کے سامنے خود جھوٹ بول رہے ہوں، آپ سگریٹ پی رہے ہوں، آپ کی عادتیں غلط ہوں، تو بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا دیکھتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی سنبھالیے بچوں کے مستقبل کے لیے، تو انشاءاللہ بچے اچھے ہوں گے۔